السلام علیکم، حذیفہ شاہ سوار آپ سے مخاطب ہوں اور اس وقت میرے ساتھ ہرمی سنگھ موجود ہیں. بہت سے اہم موضوعات ہیں جن کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے ہرمی سنگھ، آج ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے بڑی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں. اب دوسرے صوبوں سے بلوچستان جانے کے جو داخلی راستے ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، اور دوسری جانب آپ نے تیرا بھی آپ گئے اور تیرا کے گرد و نواح میں بھی آپ نے وزٹ کیا. تو کیا سچویشن ہے، لوگوں کے حالات کیا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے حذیفہ، اگر ہم پہلے تو بلوچستان پہ جاتے ہیں، اس وقت میں پہلے محسن نقوی صاحب کہتے تھے کہ ایک SHO کی مار ہے، پھر محسن نقوی صاحب یہ کہتے تھے کہ ایسا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے اس نے پورے صوبے کو سنبھالا ہوا ہے. لیکن اسی وزیر اعلیٰ کو میں کہوں گا کہ جا کے آپ کونسلر کے الیکشن لڑ کے دکھائیں، یا آپ اپنی فیملی کے ہمراہ کوئٹہ بازار میں چلے جائیں بغیر پروٹوکول کے. اسی طرح آپ جو بات کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب جو وہاں پر جو کچھ ہوا، یہ سب سے بڑا انٹیلیجنس فیلئر تھا ہمارا. دنیا میں اگر اس قسم کا فیلئر ہوتا ہے نا تو لوگ اپنا جو عہدہ ہے اس کو چھوڑ لیتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں اگر آپ اس پہ بحث کریں گے تو آپ پر غداری کا مقدمہ ہو سکتا ہے، آپ پر یہ ہو سکتا ہے آپ کے ملک کے مفاد کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں. تو ایک طرف تو بلوچستان میں جو چیز میں نے دیکھی وہ بڑی خطرناک ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں. 1948 سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اور مسلسل بکٹی کی صورت میں آپ جو ہے انسرجنسی پیدا ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کی نفس کو آپ نے نہیں پکڑا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ہر چیز زور زبردستی کرنا چاہتے ہیں. آپ فیڈریشن کو جوڑنے کی بات نہیں کر رہے، توڑنے کی بات کر رہے ہیں، جو آپ کا بیانیہ ہے. بلوچستان میں جو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، مارنگ بلوچ پرامن احتجاج کر رہی تھی، آپ نے ٹھنڈے ٹھار موسم میں اس پر پانی پھینک دیا. خواتین تھی، بچے تھے. پھر آپ نے ماما قدیر کے ساتھ کیا گیا، پھر آپ نے اس نوجوان کے ساتھ کیا گیا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا، آپ نے اس کو ننگا کر کے اس کی فوٹو نکال دی، تصویریں کھینچ دی. تو پھر کیا ہوگا جب عوام روزگار کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے آپ سے مطالبہ کریں گے اور آپ ان پر مقدمے درج کریں گے؟ جب آپ وہ وزیر اعلیٰ پر تنقید کریں گے کہ یہ ریئل وزیر اعلیٰ نہیں ہے، آپ ان کو جو ہے شیڈیول 4 جو ہے اس میں ڈال دیں گے. آپ نے تو لوگوں کو خوفزدہ کر رکھا ہو، ڈرایا ہوا ہے، سہما ہوئے ہیں لوگ. ایسے میں آپ نے دیکھا کہ اچانک 13 اضلاع میں لوگ آتے ہیں، اور 13 اضلاع میں لوگ آتے ہیں، یہ سب سے بڑا فیلئر ہے آپ کا انٹیلیجنس کا. آپ کہتے ہیں، وہ فیلڈ مارشل صاحب کہتے ہیں کہ 1500 لوگ ہیں، ایک SHO کی مار ہے. ہاں، اور ایک SHO کی مار تو 1500. پھر آپ یہ دیکھیں کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ چلو وہ تو ہیں دہشت گرد، ہم مان رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں. لیکن ایک بندہ آتا ہے، 13 جگہوں میں حملہ آور ہوتا ہے، لوگوں کو ذرا اگر آپ دیکھیں، لوگ ان کو گلے لگا رہے ہیں، لوگ ان سے گلے مل رہے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں آپ سے کوئی کوتاہی تو ہو رہی ہے نا، کوئی غلطی ہو رہی ہے جس کو آپ اس کوتاہی کو سدھارنے کو تیار نہیں ہے. ہر چیز بندوق سے نہیں ہوتی ہے. آپ نے پوری اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے بلوچستان میں، ایسے ایسے لوگ ہیں جو کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتے، ان کو آپ نے MNA بنا دیا ہے. جب حقیقی نمائندوں سے یہ چیزیں دور ہوں گی تو نقصان ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ ایک صوبہ کٹ ہو گیا پاکستان سے، پورے پاکستان سے ایک صوبہ کٹ ہو گیا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا، خبر آئی کہ ریلوے انتظامیہ کے مطابق کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس، کراچی کے لیے بولان میل سروس بند ہے، جبکہ کوئٹہ اور چمن کے درمیان چلنے والی چمن پیسنجر کی سروس معطل ہے. دوسری جانب کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موبائل فون انٹرنیٹ سروس معطل. انٹرنیٹ سروس بلوچستان میں گزشتہ 5 روز سے معطل ہے. یہ تو کشمیر کی خبریں ہیں، یہ تو ایسا لگ رہا ہے غزہ کی خبریں ہیں. تو بھائی صاحب آپ غلطی کر رہے ہیں، بار بار ہم ہی کر رہے ہیں. اور ایسے جو اس قسم کے ہائیبرڈ لوگ، اور یہ پتہ ہے پرابلم کیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایسے لوگ پسند آتے جو ان کے نیریٹو کو لے گئے، جو فیڈریشن کو جوڑنے کی بات کرے ان کو نہیں. ابھی آپ دیکھیں کاکڑ کی کیا اوقات تھی، کاکڑ وہی بولی بول رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے نا، جو مین اسٹریم میڈیا پہ بولی جاتی ہے. تو کاکڑ وزیر اعظم بن گیا. یہ جو سردار بنا ہوا ہے، ویسے اس کو بکٹی نہیں مانتے وہاں کے لوگ، تو وہ آپ نے وزیر اعلیٰ کیوں آپ کی بولی بول رہا ہے. آپ اس کے بیانات پرانے نکال لیں 2011 کے. اس میں اس کے جو وزیر اعلیٰ ہے سرفراز بگٹی، اس کے زمین آسمان کے تضاد ہیں. اب آتے ہیں خیبر پختونخوا میں. بھائی خیبر پختونخوا کے عوام اب بھی پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، پاکستانی قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. میں ادھر جرگے میں موجود تھا، لوگ کھڑے ہوئے قومی ترانے کے لیے ریسپیکٹ شو کی، لوگ سفید جھنڈے لہراتے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے. آپ دیکھیں، آپ لوگوں کو جوڑیں، ان کے مسائل سنیں. آپ لوگوں کو غداری پہ، بغاوت پہ کریں کہ بھئی یہ غدار ہے، یہ ملک کے خلاف ہے. آپ نے ایک عسکری جرگہ بلا دیا جس میں 30 لوگ نہیں تھے، جہاں پر ایک جرگہ ہوتا ہے جس میں اس 30
لوگ جو تھے اس جرگے کو آپ نے اتنا کور دے دیا، آپ نے مین سٹریم میڈیا پہ اپنی سٹوریاں سب کچھ کر دیا، لیکن ایک جرگہ جس میں عوام ہے، جس میں ہر نسل کے لوگ تھے، سکھ تھے، ہندو تھے، مسلمان تھے، سب اکٹھے تھے، اور وہ کہتے ہیں امن چاہیے. تیراک کے لوگوں سے میں ملا ہوں، وہ لعنتیں بھیج رہے ہیں وفاق کو. وہ کہتے ہیں یار یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنی خوشی سے باہر نکلیں. تو آپ اس قسم کا بیانیہ جب نیریٹو بلڈ کرتے ہیں نا، جس کے عوام میں جڑے نہیں ہوتے، اس کا پھر خمیازہ کیا بھگتنا پڑ رہا ہے بلوچستان میں، جہاں کے 13 اضلاع میں عوام نے ریئیکشن ہی نہیں دیا. عوام ان سرمچاروں کو جن کو ہم دہشت گرد کے ان کو گلے لگا رہے تھے. تو یہی چیز خدا نخواستہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ وفاق کے خلاف ایک غصہ جو پایا جاتا ہے، جس ٹھٹرتی سردی میں اپنے لوگوں کو نکالا ہے، اور پھر تیرا میں کیا کیا ان لوگوں نے کہ وہاں پر زونگ وغیرہ جو ہے انہوں نے لگائے اینٹینا، اس سے جان بوجھ کر انٹرنیٹ کم کیا گیا ہے. اچھا سسٹم جو دیے گئے آپ نے دیکھے، آپ نے تو دکھایا وہ سارا سسٹم، وہ کس زمانے کے لیپ ٹاپ دیے جس سے وہ اوپن ہی نہیں ہوتی اس کی ونڈو. تو جان بوجھ کر لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے. لیکن اس تکلیف، جب یہ تکلیف بھرتی ہے نا، وہ تکلیف جب آپ اس کی سنتے نہیں ہیں بار 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 بار، تو پھر وہ آپ کو ان بلوچستان کی BLA کی طرف پھر آپ کو نظر آتی ہے. بالکل. اچھا اب بات کر لیتے ہیں بسنت کے حوالے سے. کافی سالوں کے بعد بسنت آئی ہے، لیکن صرف لاہور میں منائی جا رہی ہے، اور کسی پاکستان کے صوبے کے اندر نہیں منائی جا رہی بسنت. کیا لاہور، پنجاب کے اندر بھی نہیں منائی جا رہی؟ پنجاب کے اندر بھی کسی اور شہر اس کی وجہ ہے میں آپ کو بتا. اور مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی ہم غاروں والے زمانے کے اندر رہ رہے ہیں. میں بتاتا ہوں. ایک طرف تو مریم نواز صاحب نے کل بڑا لیکچر دیا ایک جگہ میں، ایونٹ میں. بسنت کے حوالے سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بسنت کی چھٹی ہو رہی ہیں اور بسنت میں کیا کیا ہو رہا ہے. پہلے تو بسنت پہ بات کرتے تھے. اس وقت ایک طرف تو کروڑوں روپے جو ہیں وہ اس کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ بھائی صاحب لوگوں نے شراب لی ہے. اب آپ میرے سامنے رکھ لیتے، میری خبر نہیں ہے. 8 ارب 60 کروڑ روپے شراب صرف لاہور کی 5 نجی ہوٹلوں میں فروخت ہوئی ہے. لاہور میں پتنگوں کی فروخت کے پہلے دن تقریباً 16 کروڑ کا بزنس ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن شراب کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ عیاشی کے طور پر وہ شرابیں پی رہے ہیں. بہرحال اب لاہور کیا پنجاب، آپ کہتی ہیں پنجاب ترقی کر رہا ہے، تو پنجاب میں کیا پنجاب کے لوگوں کا یہ حق نہیں کہ وہ بھی بسنت کی خوشیاں منائیں؟ ہم تو خوش ہیں کہ بسنت دوبارہ واپس لوٹ آئی ہے. لیکن ایک بسنت جہاں پہ خوشیاں منانے پر آپ نے پابندی لگائی کہ نقدہ کوکا نہیں ہوگا، وہاں پر اور گانے نہیں ہوں گے، اس پر تصویریں نہیں ہوں گی، اس پر آپ کوئی ایسی نعرہ سیاسی نہیں لگا سکتے. بہرحال چلو آپ نے اس کو محدود کر دیا. اب اسی پہ یعنی اس بسنت منانے پہ میں اگر بات کروں نا، تو ایک طرف تو ان کا کروڑوں روپے صرف راڈ لگانے پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ بھی لگا لو. لیکن تضاد کتنا ہے کہ دیگر صوبوں میں آپ بسنت نہیں منا سکتے لیکن لاہور میں منائیں گے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ تایا اور چاچا جو ہے نا، یا یہ جو شہباز شریف ان کے تایا ہیں اور مریم نواز ان کی بھتیجی ہے، ان دونوں کے نظریات میں کتنا فرق ہے. پنجاب پولیس یعنی لاہور میں تو یہ ہے، دیگر صوبوں میں نہیں، دیگر علاقوں میں نہیں ہے پنجاب کے، لیکن اسلام آباد میں پولیس نے انتباہ کیا ہے کہ بھئی کوئی بھی جو ہے پتنگ بازی کرے گا ہم اس کو گرفتار کریں گے. تو چاچا کے سامنے یہ غیر قانونی، یہ حرام ہے، اور وہاں پہ حلال ہے. ایک طرف تو یہ تضاد ہے. مریم نواز صاحبہ نے کل ایک ایونٹ سے خطاب کیا اور وہ کہتی ہے کہ مجھے جب لوگ ملتے ہیں، میں ایز اٹ از اس کی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں 2 ممالک کے سرمایہ کار جب آتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان کوئی اینٹ پتھر کے زمانے اور غاروں میں رہنے والا ملک ہے. مریم نواز صاحبہ، میں چاہتا ہوں جو 85 سے پہلی تصویریں تھیں وہ ذرا اگر آپ دکھا دیں پوری دنیا کو کہ ہم پاکستان کیسا تھا. بلوچستان کی تصویریں دکھاتے ہیں؟ نہیں، میں 85 کی بات، کیونکہ ابھی یہ کہہ رہی غاروں کی بات کری، 85 سے پہلے چلے جاتے ہیں کہ بھئی آپ پہلے پاکستان پہلے آپ کو دکھا دیں کیسا تھا. پھر آپ کے والد صاحب، والد محترم 3 بار وزیر اعظم بنے، 1 دفعہ وزیر اعلیٰ، 3 دفعہ وزیر اعلیٰ، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ، پھر وزیر اعظم، پھر وزیر اعظم، آپ وزیر اعلیٰ، آپ کا کزن وزیر اعلیٰ. تو مجھے یہ بتائیں کہ غاروں میں پھینکنے والی کون سے، کیونکہ سب سے زیادہ حکومت تو نواز شریف کی فیملی کر چکی ہے، تو غاروں میں پہنچانے والے کون تھے؟ پھر یہ کہتی ہے کہ بے شک آپ احتجاج کریں لیکن پنجاب اس وقت ترقی کر رہا ہے. میں تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ اعداد و شمار رکھ لیتا ہوں. بالکل اس وقت خیبر پختونخوا اور اس دونوں کا کمپیریزن کر لیتے ہیں. پنجاب حکومت کا مجموعی جو بجٹ ہے نا وہ 17,710 ارب روپیہ ہے، جس میں زیادہ تر بیرونی ان پر قرض شامل ہیں. اب ان کے قرضات زیادہ دیکھیں، اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے حکومت بجٹ میں تقریباً 156 ارب روپے انہوں نے مختص کیے ہیں. خیبر پختونخوا پر 764 ارب روپے کا قرضہ ہے.
دونوں طرف آتے ہیں. پھر اس طرح اگر بات کریں ترقیاتی فنڈ کے حوالے سے، جو کل ترقیاتی پنجاب کا فنڈ ہے وہ 1240 ارب روپے کا ہے. ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا میں 195 ارب روپے کا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب صوبہ اتنا بڑا صوبہ تو وفاق آلریڈی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. وفاق آپ کی رکاوٹیں بھی نہیں ڈالتا ہے. وفاق آپ کو رکاوٹوں کے باوجود پیسے دیتا ہے کیونکہ اس کو پنجاب چلانا ہے. پنجاب چلتا ہے تو وفاق چلتا ہے. کے پی کے ایک تو دہشت گردی اتنی زیادہ ہوئی ہے وہاں پر، اور جو حالات ہیں وہ سب کو پتا ہے. ہر روز ہم اٹھتے تھے اور 300-200 لاشیں ہم دیکھتے تھے. تو کیا لاہور میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر جگہ گلی کوچے میں بم بلاسٹ ہوا ہے، یا صرف پنجاب لاہور ہے؟ میں تھوڑی سی تصویر آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں، ذرا دکھا دیں. میں چاہتا ہوں آپ دکھا دیں. یعنی NFC کا سب سے بڑا حصہ جو ہے اس وقت اگر کوئی لیتا ہے نا، وہ میں نہیں لیتا ہوں، 51.7% حصہ جو ہے وہ پنجاب لیتا ہے وفاق سے. اور آپ نے اوروں کے پیسے روکے ہوئے ہیں. کے پی کی میں جو زم اضلاع ہیں ان کے پیسے بھی آپ نے روکے ہوئے ہیں، نہیں دے رہے ہیں آپ ان کے پیسے. اب آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا بجٹ NFC کی صورت میں آپ کی طرف جاتا ہے، لیکن یہ ذرا دکھا دیں، یہ کھڈے، یہ تباہی، یہ حالات ہیں. آپ خود ساؤتھ پنجاب سے، آپ کو پتا ہے کہ کیا اسکول کے کیا حالات ہیں، انفراسٹرکچر کا کیا حالات ہیں، یہ سب کو پتا ہے. تو بہرحال یہ کمپیریزن کرنا مریم نواز صاحب چھوڑ دیجیے. اور اگر غاروں کی بات کرتے ہیں تو پھر پہنچانے والی آپ کی فیملی ہے، آپ کا خاندان ہے. اچھا، ابھی ہرمیت سنگھ عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کل ان کی ملاقات پھر نہیں کروائی گئی تھی، اور ایک پروپیگنڈا ایک صحافی نون لیگ کے جو ہیں وہ اسپیشل وہ پھیلا رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تصویریں جو ہے وہ الٹی کر کے فوٹو شاپ کے ذریعے. دیکھیے سیاست میں پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے. سیاست میں حذیفہ اتنا گرنا نہیں چاہیے. آپ یہی نواز شریف کی فیملی تھی کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی فوٹو شاپ کرا کے انہوں نے کس طریقے سے تصویریں پھینکی تھی. پیلی ٹیکسی کا نام کس نے دیا تھا؟ پارلیمان میں کھڑے ہو کے کون یہ لفظ بولتا تھا محترمہ کے خلاف؟ بالکل. آج آپ اتنے گر چکے ہیں کہ ایک بہنیں جو جاتی ہیں وہاں پہ پرامن احتجاج کرتی ہیں، اب رات کو آپ ان پر ٹھنڈا، یعنی سردی، جنوری کے مہینے میں اب ٹھٹرتی سردی میں آپ ان پر ٹھنڈا پانی پھینک دیتے ہیں. ایک بھائی جو اس ملک کا سابقہ وزیر اعظم ہے، جس کی آنکھ میں خطرناک قسم کا مسئلہ آ چکا ہے، تشویشناک صورتحال ہے، وہ اس کو رات کے اندھیرے میں آپ پمز اسپتال لاتے ہیں جہاں پہ کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوتا ہے، اور آپ اس ساری چیزوں کو چھپاتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے سہمے ہوئے ہیں کہ وہ بندہ آپ کے اوپر بالکل آپ کے اعصاب پر بھاری ہے، آپ پر ہیوی بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ شخص جیل میں بیٹھا ہے اور آپ نے اربوں خربوں روپیہ میڈیا پر لگا دیا، آپ نے جعلی پروپیگنڈے کر دیے. اس کے باوجود اس کا بیانیہ ختم نہیں ہوا. آپ کا نیریٹو تباہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اب آپ کو یہ چیز آنی تھی. یعنی مجھے بتائیں کہ قرآن شریف ایک عظیم کتاب ہے، میرے لیے مقدس ہے، آپ کے لیے مقدس ہے. ایک میں سکھ ہوں، مجھے پتا ہے قرآن شریف کو کس طریقے سے اس کی رسپیکٹ میں کیسے اس کو اٹھایا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اس کے اوراق پلٹے جاتے ہیں، یہ سب میں جانتا ہوں. میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن ایک مسلمان جو اگر وہ نماز بھی نہیں پڑھتا لیکن اس کو پتا ہے کہ قرآن شریف کے آداب کیا ہیں. یہ صحافی ہے سفینہ خان، یہ لکھتی ہے کہ کلام پاک کو، یہ اسکرین شاٹ دکھا دے ذرا، کلام پاک کو صرف ڈرامے بازی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. حالات یہ ہیں کہ نورین آپا کو سیدھا پارا بھی پکڑنا نہیں آتا، نعوذ باللہ. جب قرآن پاک کی تحریم کا علم ہی نہیں تو پکڑتے کیوں ہو؟ اب یہ خاتون جو ہے یہ صحافی نہیں ہے، یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے نون لیگ کی، اور یہ وہاں پر آپ کو نظر آتی تھی انگلینڈ میں. آج کل اس کو بڑا تجزیہ کار بنا کے بٹھایا گیا. انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا بھی جو ہے فارغ ہو چکی ہے اور اس قسم کے لوگ. اب میں آپ کے سامنے تھوڑا اس کو زوم کریں. یہ نورین آپا کے پاس جو قرآن شریف ہے اگر آپ دیکھیں یہ بالکل سیدھا انہوں نے یہ جو سپارہ ہے یہ پکڑا ہوا ہے اور وہ پڑھ رہی ہے، لیکن انہوں نے فوٹو شاپ کر کے، یعنی کم سے کم قرآن شریف پر تو رحم کرے نا. ویسے بھی تو ہمارے اعمال اتنے خراب ہو چکے ہیں، یہ ملک اتنا تباہی کی طرف جا رہا ہے، کم سے کم مذہب کا ٹچ تو نہ دینا. نقصان دے رہے ہیں آپ قرآن شریف کی بے حرمتی کر رہے ہیں. مجھے تکلیف ہے کہ آپ اس قسم کی فوٹو سیشن جو ہے، یعنی فوٹو شاپ کرا کے آپ قرآن شریف کی جو ہے نا وہ آپ بے حرمتی کر رہے ہیں. تو کم سے کم اپنی پالیٹکس کو اس طریقے سے نہ گھسیٹیں. آپ کے پاس کوئی اور نیریٹو نہیں، اور بیانے نہیں ہے، تو کم سے کم وہ مقدس کتاب کی بے حرمتی تو آپ نہ کریں. سو یہ نون لیگ جو ہے اس کا یہی کام رہا ہے. انہوں نے ماضی میں کیا کارنامے کیے وہ سب کو پتا ہے. حذیفہ کسی سے یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. اچھا، سہیل خان افریدی سے ایک ڈاکٹر نے سوال کیا اور ان کو میڈیا میں بار بار چلایا جا رہا ہے اس سوال کو، تو یہ کیا چیز ہے، معاملہ کیا ہے؟ اچھا، اس پہ بڑا خوبصورت لکھا ہے، میں اس پہ پہلے آتا ہوں.
دیکھیں کمپیریزن، وہی کمپیریزن جو میں آپ کے سامنے رکھا کہ بجٹ کے کیا کیا معاملات ہیں، کیا کیا فقدان ہے. ایک صوبہ جہاں پر ٹیررزم تھا جب NP کی گورنمنٹ تھی، مجلس عمل کی یہ جو متحدہ مجلس عمل تھا ان کی گورنمنٹ تھی، تو ہمیں سب پتہ ہے کیونکہ میں وہاں سے ہوں. سہیل افریدی جاتے ہیں ایک نشتر حال میں، اور یہ نشتر حال 2013 تک بند تھا. جب PTI کی گورنمنٹ آئی تو وہاں پہ معاملات نارمل ہونے شروع ہو گئے. تو ایک ڈاکٹر اٹھتی ہے اور وہ سوال کرتی ہے کہ آپ دیگر صوبوں کو دیکھ لیں، اپنے صوبوں کو دیکھ لیں، تو آپ کے صوبے میں 2013 سے اب تک کیا ہوا ہے. اس نے سوال کیا، سوال جائز ہے، حق بنتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بھی بڑی بات ہے نا کہ مریم نواز صاحبہ جہاں پہ جاتی ہیں تو بچوں سے جو ہے باقاعدہ موبائل چھینے جاتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ سخت سوال نہیں کرنا ہے اور اسمائل دینی اور تعریف کرنی ہے. یہاں پر ایک لڑکی سوال کرتی ہے، بالکل جائز ہے یہ بات، بالکل جائز ہے. اور سہیل افریدی اس کا جواب دیتا ہے کہ بہتر میری بہن آپ نشتر حال میں کھڑی ہیں، اور یہ کریڈٹ بھی PTI کو جاتا ہے کہ کم سے کم نشتر حال کھلا ہے اور آپ ایک وزیر اعلیٰ سے یہ سوال کر سکتی ہیں. اور آپ کو میں جواب بھی دے رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے. تو میں نے آپ کو شعور دیا ہے، اور اس شعور کی کمی تھی. کبھی کسی وزیر اعلیٰ یا منسٹر سے بھی آپ نہیں پوچھ سکتے تھے. ایک اسٹوڈنٹ کی تو یہ اوقات پنجاب میں تو نہیں ہے میرے خیال میں. سندھ میں جائے آپ کر لیں، پتہ کر لیں، پھر رات کو آپ کا پتہ نہیں ہوگا، غائب ہوں گے. یہ تو حقیقت ہے. اس کے بارے میں اور پھر کیا کیا گیا، اس سوال کو آزاد چینل، پختون ڈیجیٹل، یہ کچھ چینل جو بنائے گئے ہیں، اور پھر مین اسٹریم میڈیا پہ بار بار فیڈ کیا جا رہا ہے کہ سہیل لاجواب. سہیل صاحب کا پورا کلپ تو دکھائیں بھائی، اس نے تو پورا جواب دیا ہے نا. پھر اس میں فرزانہ کیا لکھتی ہیں، فرزانہ بڑی کمال کی، حالانکہ یہ PTI کے اگینسٹ ہے اور یہ بڑی اچھی تگڑی لڑکی ہے، میں اس کو جانتا ہوں، میرے ساتھ انٹرویو بھی میرا اس کے ساتھ ہوا ہے. یہ کہتی ہے پشاور میں نشتر حال میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا طلباء کے ساتھ دلچسپ مکالمہ. نوٹ جانتے ہیں یہ سوال کہاں سے آیا تھا. پھر وہ کہتی ہیں بھولے بچے جاتے ہوئے رپورٹر کو غلطی سے کہہ گئے کہ یہ کلپ مجھے ضرور بھیجے گا کیونکہ ہم نے آگے بھیجنا ہے. تو اب اس لڑکی نے تو آگے ہی بھیجنا تھا کیونکہ آلریڈی اسکرپٹ آیا ہوا تھا، سوال آیا تھا. لیکن میں سہیل کو جانتا ہوں، سہیل بڑا آپ کو بڑے آرام سے سنتا ہے، بڑا کول کام اور بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. پرسوں ہم بیٹھے تھے، میں چاہتا ہوں اس تصویر کو ذرا آپ زوم کریں، سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے جو میری اور سہیل بھائی کی تصویر ہے یا رضی بھائی کی. تو اس میں سہیل افریدی کو میں نے دیکھا کہ اتنا ٹائٹ، اتنا تھکا، اور مجھے اس نے CM ہاؤس بلا دیا، کال آئی شفقت ایاز کی کہ CM صاحب بلا رہے ہیں، اور میں موٹر وے سے واپس ہوا. ہم جب چلے گئے تو CM صاحب کی کنڈیشن بڑی خراب تھی، یعنی تھکے ہوئے تھے، اور پھر اس نے اسلام آباد بھی جانا تھا، تقریر بھی کی تھی. ان کے پانچوں کو اگر آپ ذرا زوم کریں نا، شوز کو، یہ دھول سے مٹی سے لت پت ہے. ایک وزیر اعلیٰ ایک صحافی سے مل رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو لش پش رکھے گا نا، کیونکہ ہم نے تو عموماً یہ دیکھا ہے، کیونکہ اشرافی کے بچے تو جب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں وہ تو مکھی تک نہیں چھوڑتے ہیں. تو سہیل افریدی 3-4 قسم کے رومال گلے پہنے جاتے ہیں. میں کہوں گا کہ ایسے نوجوان جب آئیں گے نا تو، اور جب آپ نے عوام کے ساتھ گھل ملیں گے اور آپ یہ شوئنگ والی، یہ پروٹوکول والی لائف سے آگے گزریں گے نا، تو یقیناً یہی لائف عوام کو پسند ہے. اور سہیل افریدی جس طریقے سے عوام کے ساتھ جڑے، ان کو تکلیف ہے کہ نہ ان کا بیانیہ بن رہا ہے. سہیل افریدی جب سے آئے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا تو یاد سے جانے نہیں، اور ہر پروپیگنڈا تباہی ہو جاتا ہے، ختم ہی ہو جاتا ہے. تو بہرحال ان ڈرامے بازیوں سے، اس قسم کی حرکتوں سے، اس قسم کے اسکرپٹڈ سوال سے جو ہے کچھ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں نا، کل مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اگر ان میں دم ہے تو چل جلسہ کر کے دکھائیں. میں چیلنج کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ کا، آپ کریک ڈاؤن نہ کرے. آپ کے جو IG ابھی نکالا گیا، وہ جو عثمان تھا جس نے سب سے زیادہ ظلم کی ہیں، آپ اس قسم کا ظلم نہ اٹھائیں اور آپ کہیں کہ تحریک انصاف آپ کو اجازت ہے کوئی کریک ڈاؤن. پھر دیکھیے گا کہ نوجوان نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے، احتجاج کرتے ہیں کہ نہیں ہے، جلسہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. چھوڑ ان باتوں کو، کیونکہ لاہور میں آپ نے کیا کیا تھا، کراچی میں کیا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، 8 فروری سے پہلے جو کراچی میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے سب کو پتا ہے. یہ ٹھگی چوہے آپ ختم ہو چکے ہیں، صرف کمروں تک، ٹک ٹاک تک محدود ہیں. عوام میں آپ کی کوئی جڑیں نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی جڑیں خود کاٹی ہیں، کیونکہ آپ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا دیا، آپ نے جا کے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ دے دیا. بہت شکریہ ہرمیت سنگھ، آپ نے اپڈیٹ کیا. ناظرین، آج کی اپڈیٹس آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے، اعلان کے بعد.